اسلامک اسٹوڈنٹس، میں عثمان بسرا۔ ایک محاورہ ہے، نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ نقل کرنے کے وہ میں ٹرکس آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ میں نے بلاگ پوسٹ میں لکھا ہوا بھی، اگر آپ تحریر پڑھنا چاہتے ہیں ڈسکرپشن کے اندر لنک موجود ہے، ڈائریکٹ آپ کو ویب سائٹ پہ میری اسی پوسٹ پہ لے کر جائے گی، اس پوسٹ پہ جائیں، آپ وہاں سے ریڈ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو آئیں، میں 1 بائی 1 آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ دوران امتحان کوئی کسی کا سکا نہیں ہوتا، نقل کرنے کے لیے کسی پر انحصار ہرگز مت کریں۔ اپنا جو اسلحہ ہے، اپنا ہتھیار جو ہے وہ پہلے سے ہی تیار رکھیں۔ مطلب امتحان کے اندر کوئی کسی کا سگا نہیں ہوتا۔ اگر کسی قریبی ساتھی سے وہ حالت مجبوری کچھ پوچھنا بھی پڑ جائے تو اس طرح مخاطب کریں کہ وہ آپ کا چہرہ ممکن کی حد نگاہ میں نہ ہو، بلکہ اس دوران آپ سوچنے کے اندر اپنے منہ پہ ہاتھ بھی ایسے رکھ سکتے ہیں تاکہ وہ کیا اس کو پتہ نہ چلے کہ یہ بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا۔ ہونٹوں کو ڈھک سکتے ہیں اور ہونٹوں کی حرکت ممکن کی نظر سے اوجھل رہے۔ آج کل ماسک کے استعمال سے آپ بہت بآسانی روک سکتے ہیں، اس کام کو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر دوسری بات کریں، پیپر کے آغاز کے پہلے آدھے گھنٹے میں آپ کاپی نہ کریں، کیونکہ ممتحن زیادہ چوکس ہوتے ہیں۔ اتنا وقت گزرنے کے بعد وہ قطرے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پہلے نصف گھنٹے میں کوئی بھی غیر معمولی حرکت آپ کو شروع سے ہی ممتحن کی نظروں میں مشکوک بنا دے گی۔ وہ آخر میں آپ کو آخر تک وہ آپ کے سر پہ کھڑا رہے گا اور آپ اس کی نظروں میں آ جائیں گے۔ پہلے آدھے گھنٹے میں کوئی حرکت نہ کریں۔ امتحان میں جو سوال آتے ہیں وہ سوالوں کو حل کر دیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ممتحن کو کبھی رشوت سفارش دینے کی کوشش مت کریں، نہ ہی تعلقات جتائیں۔ ممتحن بھی افسران بالا کی طرف سے سخت دباؤ میں ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی سپرنٹینڈنٹ ہوتے ہیں اور ان کے اوپر ایجوکیشن آفیسرز مسلط ہوتے ہیں، یہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ تو آپ جتنی مل رہی ہے نقل کاپی وہ کر لیں، باقی چھوڑ دیں۔ ان کو رشوت دینے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ان کے اوپر بھی اور افسر ہوتے ہیں۔ بوٹی یا پرچی کا استعمال ایک کارگر طریقہ ہے، مگر یاد رکھیں پرچی کا سائز ہمیشہ آپ کی ہتھیلی کے مطابق ہونا چاہیے تاکہ وہ آپ کو چھپانے میں مدد دے سکے۔ سخت تلاشی کے باوجود پرچی کو باحفاظت کمرہ امتحان میں اسمگل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ فاؤنٹین پین کی پچھلی بیرل کو کھول کر پین کے اندر آپ رکھ سکتے ہیں۔ وہاں پر ایزیلی 3 سے 4 پرچیاں آ سکتی ہیں، آپ وہاں سے پرچی کو اندر لے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد پرچیوں پہ باریک پین یا بال پین کی مد نظر سے ہیڈنگ لکھی جا سکتی ہیں۔ ایک پرچی پر 4 سوالوں کی ہیڈنگ لکھ سکتے ہیں اور اس طرح آپ 24 سوال جو ہے وہ کمرہ امتحان میں لے کر جا سکتے ہیں۔ ہیڈنگز آ جائیں، آگے سوال بندہ خود بنا لیتا ہے۔ نصف گھنٹہ گزر جانے کے بعد واش روم جا کر مطلوبہ پرچی پین سے نکال کر آپ وہاں سے ساری پرچیاں بھی نکال کر لے سکتے ہیں، لے آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی جو چیئر ہے وہ کونوں میں موجود ہے یا یہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں پر اس کی نظر نہیں پڑتی تو آپ دل کھول کر ایزی ہو کر لکھیں، آپ کو کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اگر آپ واش روم میں پرچی ساتھ لے آتے ہیں تو یاد رکھیں کبھی بھی زیادہ دیر مت رکھیں۔ ہر پیپر میں شروع کرنے سے آنسر شیٹ کے آخری صفحے کے اوپر رف ورک لکھ کر، یہ کہنا چاہتا ہے کہ جیسے ہی پرچی اگر آپ لے کر آئیں نا کمرہ امتحان میں، یا تو واش روم میں جائیں، وہاں سے ہیڈنگ یاد کریں اور وہیں پھینک کر آ جائیں۔ اگر ساتھ لے کر آئے ہیں تو آخری صفحے پہ رف ورک لکھیں، جتنی چیزیں ہیں وہ یاد ہیں وہ ساری وہاں پر لکھ دیں اور شروع ہو جائے امتحان۔ ایک اور چیز، اردو کا پیپر ہے، اسلامیات جو بھی پیپر ہے، آپ سوال دیکھیں اس کی ہیڈنگز آپ کو یاد ہے تو فوراً ہیڈنگز لکھ دیں۔ فزکس کے اندر جو فارمولاز آ رہے ہیں فوراً فارمولا آخری پیج پہ لکھ دیں، کنکلوژن جو آپ ابھی دیکھیں، کیونکہ دوران پیپر آپ کو وہ بھول بھی سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے تو دوبارہ وہ یاد نہیں آتے، تو بہتر ہے آپ آخری والے پیج کو رف عمل بنائیں اور اس پہ لکھ دیں۔ اچھا، اسی طرح استعمال کے بعد پرچی کبھی ادھر ادھر مت پھینکیں۔ اگر آپ پیپر دے کر چلے گئے اس کے بعد کوئی پرچی برآمد ہوئی ہے تو دوسرے دن سب جتنی ہوگی سینٹر میں جتنی سختی ہوگی آپ کی سوچ نہیں ہے، تو بہتر ہے اپنی پرچی کو نکل لیں، اس سے آپ کا ہاضمہ بہتر ہی رہے گا، خراب نہیں ہوگا۔ سفید باڈی والے پوائنٹر پر بھی آپ چھوٹا سفید جو پوائنٹر ہوتا ہے اس پہ چھوٹا لکھ سکتے ہیں اور ایزیلی اس کو مٹا بھی سکتے ہیں۔ فزکس میں کئی ایسے فارمولا ہوتے ہیں فزکس اور میتھ کے اندر جن کو ازبر یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، تو آپ ان کے لیے کیلکولیٹر جو ہوتا ہے اس کی پھٹی کے اوپر جو ایک سائڈ کے اوپر لگی ہوتی ہے وہاں پر آپ کمپیوٹر پہ بنائیں چھوٹے سے، پھر اس کو پرنٹ کروائیں اور مائکرو کروا کر لے جائیں ساتھ۔ آج کل کوئی نہیں دیکھتا، آپ کریں کھلی نقل کریں۔ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں صرف نمبروں کی گیم ہے، امتحان پاس ہو بس، وہ نہیں دیکھتے اس کے اندر کوالٹی کتنی ہے۔ تو اس کے بعد ممتحن صرف گاگ ہوتا ہے۔ دوران نقل ہمیشہ اپنے چہرے کے تاثرات بالکل نارمل رکھیں، ورنہ چہرے کے بدلتے تاثرات وہ جہاں بجا چہرے سے دیکھ کر پکڑے جاتے ہیں وہ لوگ جو
जो नकल जिन्होंने पहली दफ़ा नकल करनी होती है ना, वो बड़े अजीब हरकतों में आ जाते हैं, मशकूक लग रहे होते हैं। जब मशकूक होते हैं तो मुमतहन सबसे पहले उन्हें पकड़ता है। आखिरी बात, अपने दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े सब बिठा लें। किसी भी मुमतहन या सुपरिटेंडेंट को आप नकल का केस बनाने के लिए सबूत ज़रूरी होता है। वो सबूत आपके पास से 16 बरामद होने पर किसी ठोस चीज़ की सूरत में केस के साथ स्टेपल किया जाता है। तो ये चीज़ होती है कि वो स्टेपल किया जाता है। जब तक वो स्टेपल ना हो तो वो केस नहीं बनता। तो आप अगर बूटी आपके पास मौजूद है तो खा लें। कोई चीज़ ऐसी आपके साथ पास ना हो फिर उसकी कोई टेंशन नहीं है। आपके पास कुछ नहीं बरामद हुआ तो महज किसी से कुछ पूछने, बताने, देखने या दिखाने या महज शक की बिना पर आप पे केस नहीं कभी नहीं किया जा सकता। ऐसा हर केस कानूनी ग्राउंड में फौरन कालादम हो जाएगा। कुछ मुमकिन ऐसे होते हैं जिनकी ज़ुबान के साथ कुत्ते बंधे होते हैं और दिमाग पर सूर सवार होते हैं। ये बड़े हार्ड जुमले हैं, इनको इग्नोर करें। हर मुमकिन की दिलो जान से इज्जत कीजिए ताकि कोई नफसियाती मरीज आपका बिना बेपनाह सबूत पेपर मनसूख और पेपर ले लेने या केस बनाने की कोशिश करे तो नहायत अदब से उनके गोश गुजार करें। बगैर अमली सबूत के किया जाने वाला केस कब तक इज्जत और हरजाने के साथ बाद में वापस पलटाया जाता है। तो ठीक है, वो कहना चाहता है कि अगर बगैर सबूत के कोई मुमकिन आप पे केस बनाता है तो वो फिर उसको हरजाना भी पे करना पड़ता है और इज्जत भी उसकी जाती है। अगर बिलफर्ज आप कभी आप पे बिला वजह कोई ऐसी ज्यादती मुसलत कर दी जाए जो कमरा इम्तिहान से निकलते वक्त पुलिस को कॉल करें और पुलिस के पहुंचने पर इस तस्रीह हरासमेंट की इतला करें। मुमकिन हो तो मीडिया और वकील भी तलब करें। ऐसा आप कुछ ना करें, ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद चीटिंग के गैर कानूनी फेल है, इसे आदत मत बनाएं। सिर्फ ऐसे सब्जेक्ट के अंदर जो आपको ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर आपने डॉक्टर बनना है, मेडिकल में जाना है तो आप 9th 10th की मैथ्स के अंदर नकल कर सकते हैं, आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ये सिर्फ हमारी गवर्नमेंट की नाअहली, हमारे इन वज़ीरों मशीरों की नाअहली की वजह से ये सब्जेक्ट आया हुआ है कि वो सबको एक ही तराजू में तोलना चाहते हैं। हालांकि हर बच्चे का सब्जेक्ट सेम नहीं हो सकता। दिल खोल कर कॉपी करें, कोई टेंशन नहीं है। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इतना नहीं अच्छा कि आप बगैर कॉपी के, मतलब अगर आप कॉपी नहीं करेंगे तो आप फिलासफर और आइंस्टाइन और न्यूटन बनेंगे। ऐसा नहीं बनने वाले। ये सिर्फ रट्टा बेस पे जो आप चीज़ें याद करके आते हो, रट्टे लगा के आते हो, उनके बिहाफ पे आप कुछ भी नहीं बन सकते। आप जो बन सकते हैं वो सिर्फ यही है, नंबरों की गेम है। आगे यूनिवर्सिटियों में भी नंबरों की गेम है, इसमें कोई नहीं पूछता आपने प्रैक्टिकल में कितने नंबर लिए, आपने कितने स्कोर किए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सारे के सारे यही पूछते हैं आपने कितने नंबर स्कोर किए हैं, मेरिट दिखाओ और मेरिट बनता है। कॉपी नहीं करना, कॉपी को छोड़ें, मेहनत करें, रट्टा लगाएं, वैसे याद करें। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये तरीके हैं, ये ट्रिक्स हैं। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि कोई इससे रह ना जाए।